بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم کہانی شیر کا گھر پڑھیں گے۔ جب سے انسان نے بولنا سیکھا، حکایت یا کہانی سنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کہانی لکھتے ہوئے کچھ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ جب بھی کہانی لکھیں تو ماضی کی بات کو حاضر کے صیغہ میں نہ لکھیں بلکہ صیغہ ماضی میں تحریر کریں۔ زبان سادہ اور روزمرہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ جو کہانی آج ہم کر رہے ہیں شیر کا گھر، اس میں بڑھئی کام کر رہا ہوتا ہے، ایک شیر آ جاتا ہے، بڑھئی گھبرا جاتا ہے، لیکن بڑھئی حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے شیر کو پنجرے میں بند کر دیتا ہے اور پھر بیٹے سے کہتا پانی گرم کرو۔ جب خوب گرم پانی ہو جاتا ہے وہ اس کے اوپر پھینکتے جاتے ہیں اور جب اس کی کھال تک جل جاتی ہے اور بڑھئی سمجھتا ہے کہ اب جب میں یہ پنجرا کھولوں گا تو وہ یہاں رکے گا نہیں بلکہ بھاگ جائے گا، تو وہی وہ کام یہ کرتا ہے، پنجرے کا دروازہ کھولتا ہے، شیر بھاگ جاتا ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد جب کہ بڑھئی اپنے آرام و سکون سے کام کر رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جنگل سے 3 شیر آ جاتے ہیں۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ درخت پر چڑھ جاتے ہیں۔ شیر بھی کہتے ہیں کہ اب ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور جب یہ صورتحال بڑھئی دیکھتا ہے تو وہ اپنے ایسے آواز لگاتا ہے کہ لوٹا لاؤ۔ جب یہ بات اس جلے ہوئے شیر تک پہنچتی ہے تو وہ ایک دم نیچے سے نکلتا ہے اور یوں وہ سب بھاگ جاتے ہیں اور بڑھئی کی جان بھی بچ جاتی ہے۔ اب اس کہانی کی طرف دیکھیے۔ شیر کا گھر۔ شیرپور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے۔ دریا پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی اپنی کچھاڑ میں دھارا کرتے تھے۔ دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا۔ شیرپور میں ایک بڑھئی رہتا تھا جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا۔ ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے الصبح اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا۔ ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرا بنانے لگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑھئی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ بڑھئی نے کہا، جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بےتاب۔ بڑھئی نے بیٹے سے کہا، لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا۔ جوں جوں ابلتا ہوا پانی پڑتا شیر تڑپتا حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر اودموا سا ہو گیا۔ بڑھئی نے یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا۔ بڑھئی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے آئے۔ انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آخر جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑھئی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ اس نے چلا کر کہا، لوٹا لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا۔ اوپر والے دونوں شیر بھی اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے، جنگل میں جا گھسے اور پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ بڑھئی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا
بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے یہ کہانی شیر کا گھر جو کہ قواعد و انشاء بک پہ صفحہ نمبر 98 اور 98 اور 99 پر موجود ہے، آپ نے اسے یاد کرنے کے بعد اپنی نیٹ کاپی میں تحریر کرنا ہے اور اپنی اغلاط کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔